وزیر داخلہ چودھری نثار پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈان لیکس کے حوالے سے کمیٹی رپورٹ آج سے چند دن پہلے ہم نے پبلک کی، باقاعدہ نوٹیفیکیشن انیشل کنفیوژن کے بعد وزارت داخلہ نے جاری کیا، اور اس کے بعد جو بھی ایکشنز یونینمسلی اس کمیٹی نے تجویز کیے تھے اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک آخری ریکمنڈیشن کمیٹی کی یہ تھی کہ میڈیا کے حوالے سے، ڈان اخبار کے حوالے سے اور کوڈ آف کانڈکٹ کے حوالے سے، تو میں نے اس حوالے سے کل پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے جو تنظیم ہے، ان کے جو سینئر ارکان ہیں، ان کو دعوت دی تھی، اور آج اے پی این ایس، سی پی این ای اور پی بی اے اور اس کے علاوہ چند اور جرنلسٹ کمیونٹی سے سینئر ارکان کو آج دوپہر دعوت دی۔ اس پہ بہت سے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جس میں میڈیا، گورنمنٹ ریلیشنز، میڈیا کے ایشوز، پروفیشنل بھی، فائنینشیل بھی، ایڈمنسٹریٹو بھی، سیکیورٹی بھی، تو کافی لمبی میٹنگ رہی اور بہت اچھی میٹنگ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اول تو وہاں ایک تھوڑا سا ابہام تھا، تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ تمام شرکاء کا یہ نقطہ نظر تھا کہ کمیٹی کو جو بھی تجاویز تھیں یا ریکمنڈیشن تھیں وہ سی پی این ای کو بھیجنی چاہیے تھی، اے پی این ایس کو نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو کمیٹی کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا، کمیٹی نے ان اٹس وزڈم بہر صورت یہ اے پی این ایس کو بھیجے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب مل کے ان ریکمنڈیشنز کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس پہ اے پی این ایس، سی پی این ای اور پی بی اے مل کر ان ریکمنڈیشنز پہ غور کریں۔ تو اس پہ اتفاق ہوا، اور مجھے بتایا گیا، میں ڈیٹس اب مناسب نہیں ہیں دوں، کہ کوڈ آف کانڈکٹ آن نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ بالکل اتفاق کیا گیا ہے، اور اپنے لیول پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں میں یہ امید کرتا ہوں کہ اے پی این ایس کے ساتھ ساتھ سی پی این ای اور پی بی اے کے ارکان بھی شامل ہوں گے، اور ایک خاص ٹائم لائن کے اندر وہ پھر حکومت سے شیئر کی جائے گی، اور پھر ہمارے اراکین اس میں شامل ہو کر بالآخر ایک فائن ٹیون کریں گے۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور میں آپ کے توسط سے میڈیا کے تمام جو ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک بھی پوائنٹ آف کانفلکٹ نہیں تھا، کانفلکٹ تو شاید سخت لفظ ہے، کوئی پوائنٹ آف ڈفرینس آف اوپینین بھی نہیں تھا، اور ہر ایک نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہم نے مل کے چلنا ہے، کلیئرٹی لانی ہے، کوآرڈینیشن میں بہتری لانی ہے، اور میری تجویز یہ تھی کہ ہم ہر 2 یا 3 مہینے آن اے ریگولر بیسس یہ میٹنگز ریپرزینٹیو آرگنائزیشنز میڈیا کے ان کے ساتھ کریں گے، جس میں سینئر منسٹر صاحبان بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے، تاکہ جو آن گوئنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور کوئی خدا نخواستہ برننگ ایشوز ہیں تو ان کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ میں نے ان سے، میڈیا کے ریپرزینٹیو سے ایک ایسے ایریے پہ بھی بات کی جو میڈیا کے متعلق نہیں ہے، مگر پچھلے چند دنوں سے یہ ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔
اور یہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ان آرگنائزڈ سا کانسیپٹ ہے. کوئی اپنی ایک آئی ڈی کنسیو کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, کسی نام سے, غلط نام سے, صحیح نام سے, مسلمان نام سے, غیر مسلمان, جو مرضی نام دے دیں, اور اس کے اوپر جو مرضی ہے لکھ سکتا ہے اور سرکولیٹ کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کی اہمیت کا مجھ سمیت ہر ایک کو احساس ہے, مگر جس طرح ہر ادارہ, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر آرگنائزیشن, ہر حکومت, ہر اپوزیشن کے کچھ رولز ہیں, کچھ ایس او پیز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ سوشل میڈیا میں نہیں. جہاں سوشل میڈیا کی ایک انتہائی اہمیت ہے, وہاں یہ بھی اہم ہے کہ اس میں ہم فری فار آل سسٹم کو پروان نہ چڑھنے دیں, کیونکہ سوشل میڈیا کی بہت ریچ ہے, بہت دور تک اس کی پہنچ ہے, بہت دور تک لوگ اس کو پڑھتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں, اور پبلک اوپینین اسے بنتی. تو میں لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ میرے پرویو میں, منسٹری آف انٹیریئر کے پرویو میں نہیں آتی. اب کسی حد تک آئی ہے جب سے ایف آئی اے کو سائبر کرائم ونگ کے حوالے سے اختیارات دیے گئے ہیں. مگر جب بہت سارا نان سینسیکل بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا پہ آیا, تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ ہدایت دی اور ڈائریکشنز دی کہ میں ان معاملات کو کنٹرول کرنے میں اور ان کا مداوع کرنے میں رول ادا کروں. اسی دوران عدلیہ کی طرف سے ڈائریکشنز ذاتی طور پر مجھے آئے. میں بلاسفیمی کے حوالے سے مجھے سوشل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا بہت موقع ملا, اور اب گزشتہ چند دنوں سے جب سے ایک ایشو ٹویٹ کا, اس کا پھر سبسیکوینٹ کلیریفیکیشن کا موقع آیا, تو پھر مجھے ڈائریکشنز پرائم منسٹر کی طرف سے ہی آئیں, اور میں نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ میرے لیے حیران کنی نہیں تھا, پریشان کنی تھا. اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. بلاسفیمی کے حوالے سے بھی میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس قسم کا بلاسفیمس مٹیریل سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا ہے وہ بلاسفیمی نہیں تھی. وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ میرے سامنے آیا بکلیٹ, تو پہلے صفحے کے بعد میں دوسرا صفحہ نہیں, بلکہ پہلا صفحہ بھی پورا نہیں پڑھ سکا. اس میں اتنی گندگی تھی, اتنی تضحیک آمیز, بلکہ تضحیک آمیز بھی لفظ کمزور ہے, ننگی گالیاں تھیں ہماری موسٹ وینریبل اور موسٹ سیکریٹ پرسنالٹیز کو. میں نے پھر مسلم ممالک کے سفراء کو بھی یہاں اسی ہال میں بلایا, اور اس پہ ہم بہت سارا پیش رفت کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ ایٹ دا پلیٹ فارم آف OIC. پاکستان نے اب اپنے لیول پہ بہت کچھ کیا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری جو یہ بلاسفیمس پوسٹ تھیں وہ بلاک ہو گئے. فیس بک نے ہم سے تعاون کیا, اور جو سروس پرووائڈرز ہیں انہوں نے ہم سے تعاون کیا, اور یہ بلاک ہو گئے. مگر مجھے اس وقت بھی افسوس ہے, میں کم بات کرتا ہوں عمران خان کی, مگر جب میں نے کہا تھا, میرے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ایمان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں, اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم سخت ترین ایکشن لیں گے. میں نے یہ نہیں کہا بند کریں گے, مگر ایک آپشن ہوتا ہے
تو دوسرے یا تیسرے دن پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ ہم تو سڑکوں پہ نکل آئیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر مجھ سے بڑھ کے نہیں تو میرے جتنے ہی مسلمان ہیں ایک نظر اس بلاسفیمس مٹیریل کو پڑھ ہی لیتے یا دیکھ ہی لیتے تو پھر ان کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت پیش نہ آتی. پچھلے چند ہفتوں سے 2 ہفتوں سے پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو تضحیک آمیز پوسٹ سامنے آئی ہیں مجھے یقین ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کوئی پاکستانی اپنی فوج کے بارے میں اس قسم کی پوسٹ کی تشریح نہیں کر سکتا. اور ایک طرف ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں جہاں ہم اپنی سیکیورٹی کی جنگ اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. روزانہ کے حساب سے پاکستانی کی فوج پاکستان کی سول آرم فورسز پولیس اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کی تضحیک آمیز پوسٹ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میں نے اس پہ ذمہ داری سمجھی اپنی کہ میں ایف آئی اے کو کہوں کہ اس معاملے کی تہہ تک جا کر حقائق کو سامنے لا کر مناسب کارروائی کی جائے. اور وہ افسران بھی شامل ہیں اور وہ میٹنگ کا ریکارڈ بھی شامل ہے. میرے یہ الفاظ تھے کہ کسی گروپ سے بھی ان لوگوں کا تعلق ہو کسی سیاسی پارٹی سے, اور میں نے کہا خواہ وہ میری پارٹی سے تعلق ہو خواہ اپوزیشن پارٹی سے ہو خواہ حکمران پارٹی سے تعلق ہو, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے پچھلے چند دنوں میں 27 آئی ڈیز آئیڈینٹیفائی ہوئے. ان میں سے 8 اشخاص کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی جنہوں نے چند یہ آئی ڈیز پوسٹ کی تھی. ان میں 6 کو انٹرویو کیا گیا. بقیہ سے ابھی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں کیے گئے, کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی, کوئی قیامت نہیں آ گئی, مگر ایسے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا از انڈر اٹیک. سوشل میڈیا از ناٹ انڈر اٹیک. پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر اٹیک ہے. پاکستان کے ویلیوز انڈر اٹیک ہیں. شرافت, ڈیسنسی, that is under attack, not by the social media, sections of the social media. اگر ایک پولیٹیشین کرپٹ ہو یا بدنام ہو تو سارے پولیٹیشینز کو بدنام نہیں گردانا جا سکتا. اگر ایک میڈیا کی کسی شخص کی غلطی ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے میڈیا کے لوگوں پہ اٹیک ہو رہا ہے, and so on and so forth. So اس مسئلے کو کنفیوز نہ کریں. سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا رہی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. مگر ایک مادر پدر سوشل میڈیا بھی کسی مہذب جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول ہے. میں حیران ہوں کہ چند سرکل سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فلاں بندہ پکڑا گیا تو فلاں بندہ پکڑا گیا, اگر نہ روکا گیا تو ہم یہ کر دیں گے. جس نے کچھ کرنا ہے کرے, ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے سوشل میڈیا کا کہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب کا فوٹو ایک سٹنگ چیف جسٹس سے منسوب کر کے اسے ایک غلط رنگ دیا جائے اور کہے یہ آزادی رائے ہے. ایک اور جج صاحب کی اتنی تضحیق کی جائے سوشل میڈیا پہ جو باعث شرمندگی ہو. فوج پہ ایسے ان کو لقب دیے جائیں جو باعث شرمندگی ہیں.
اسی سوشل میڈیا سے ہمارے سیکرڈ ترین جو ہستیاں ہیں ان کی بلاسفیمس نہیں، جیسے میں نے کہا کہ الفاظ نہیں ہیں. میں نے جب وہ ڈاکومنٹ یہاں تمام سفراء کو پھیلایا اور میں نے کہا کہ میں نے ایک ہی ڈاکومنٹ رکھا کہ آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا ہارٹ کہ میں اس گندگی کی کاپیز بناؤں، اس کی میں فوٹو کاپیز بنائی، تو اس کو میں ریپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتا. ایک ہی کاپی ہے، آپ دیکھیں ان کے رنگ تبدیل ہوتے گئے جب وہ دیکھتے گئے. سو سوشل میڈیا از ناٹ انڈر اٹیک. مادر پدر آزادی از انڈر اٹیک. ہمارے ویلیوز کو اٹیک حملہ کرنے والے ان کو ہم نے کٹہرے میں لائیں گے. آئین اور قانون کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوج، یہ آئین اور قانون کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج اور عدلیہ بطور ادارہ کی تزییق نہ کی جائے. دیٹ از انڈر اٹیک. انونیمس، کون سا قانون، کس ملک کا آئین اجازت دیتا ہے کہ میں کوئی اور نام سے انونیمس، میں ظہیر نام رکھ لوں، اعزاز سید رکھ لوں، حاجی نواز رضا رکھ لوں اور اس کے بدلے میں جو مرضی کہوں، اور جب پوچھ گچھ ہو تو کہیں جناب آزادی اظہار رائے. آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ میں جو مرضی کہوں مگر میں پھر اپنا نام بھی ظاہر کروں اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کہا ہے. یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے. میں نے آج اے پی این ایس، سی پی این ای اور پی بی اے سے کہا ہے یہ نہ میرا کوئی مسئلہ ہے نہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور ترقی کرے، مگر یہ کچھ ضابطے کے مطابق کرے. اور اس میں مجھے اکراس دا بورڈ انہوں نے سپورٹ دی ہے. مجھے افسوس ہے کہ چند ایڈیٹوریلز میں نے آج دیکھے ہیں، مجھے یقیناً افسوس ہوا ہے. ایڈیٹوریلز آپ لکھ سکتے ہیں مگر حقائق تو دیکھیں. کیا کوئی بندہ اریسٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. یہ جن بندوں سے پوچھ گچھ کیے ان کو یہ بھی اجازت تھی کہ اپنے وکیل ساتھ لائیں. مجھے ان اشخاص میں سے ایک بندہ بتا دیں جن کو سخت زبان سے بات کی ہوئی. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ سے کرخت یا تلخ لہجے میں ایف آئی اے والوں نے بات کی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ ہم نے پکڑے، اور بھی جس پارٹی، اس کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس دن سے وہ کہتے ہیں نا کوئی کاروائی نہ کریں، جس دن سے بلاسفیمس جو پوسٹ ہوئے اور ہم نے کاروائی شروع کی، اس طرح نیچے آ گیا. اب تو نہیں آتے، اکا دکا آتے ہیں، اس کو ہم فوری ریئیکٹ کرتے ہیں جہاں بھی ہمیں اطلاع ہوتی ہے. پہلے لگتا تھا کہ ایک اینٹی ملٹری کی ایک طوفان آ گیا ہے. جس دن ایف آئی اے انکوائری شروع کی، آپ کدھر ہیں؟ تو اگر آپ میں یہ جان اور وہ ہے then own up. پھر یہ ریموو نہ کرے، وہ سب ریموو ہو گئے. تو یہ کون سی آزادی اظہار رائے؟ آزادی اظہار رائے کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ کوئی قدغن نہیں آئے گی، سوشل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی. مگر کچھ لوگ، میں معذرت سے کہتا ہوں، وہ آزادی اظہار رائے کے مامے اور چاچے نہ بنے اور اس میں ان لوگوں کو شامل نہ کریں جو جن کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی قانون کا پاس نہیں، کسی اصول کا پاس نہیں، کسی تہذیب کا پاس نہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آئندہ آنے والے ہمارے بچے کیا اس قسم کی سوشل میڈیا پہ پروان چڑھیں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اور میں عمران خان کو کہتا ہوں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں. میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. مسلم لیگ نون کہ کوئی شخص جس نے ٹویٹ کی ہو یا پوسٹ کیا ہو اینٹی ملٹری یا اینٹی عدلیہ، ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے خلاف کارروائی کسی اور پارٹی کا بھی کر دیں. مگر آپ مجھے نہیں روک سکتے اگر کوئی شخص پی ٹی آئی سے متعلق ہو اور وہ یہ سارے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں بلا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں.
کوئی زبردستی ان کے وکیل ان کے ساتھ ہیں، جو لانا چاہے، جو نہ لانا چاہے اس کی مرضی. مگر جب وہ کہیں گے نہیں تو پھر ہم ان کے جو فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں ان کی فورینسک انالیسس ضرور کریں گے. اگر پروف ہوا، اگر وہ بالکل مٹ نہ گیا ہو تو پھر ہم انہیں چارج کریں گے، ہم انہیں اریسٹ کریں گے. ہاں، پچھلے چند دنوں کی کارروائی سے اب یہ تقریباً معاملہ سوشل میڈیا پہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر آئندہ کے لیے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. آج جیسے میں نے میڈیا کے ریپرزینٹیو آرگنائزیشن سے کہا کہ اس پہ بھی ہم ایک ایس او پی بنانے لگے ہیں. میں بہت سارے ممالک کا سسٹم دیکھ رہا ہوں، انڈیا کا، سری لنکا کا، ویسٹ کا، یورپ کا، کہ کس طریقے سے ایس او پی یا کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے. اس کے مطابق کچھ تبدیلیاں ہم یہاں بھی لائیں گے ویزاوی دا سروس پرووائڈرز. ایک تو ہم سب کو کہنے لگے ہیں جو یہاں سروس پرووائڈر جن کی یہاں پاکستان کے اندر ریچ ہے، ہم انہیں ریکویسٹ کرنے لگے ہیں، اس پہ کوئی زور نہیں چلتا، کہ وہ اپنے آفیسز یہاں قائم کریں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس سے بہت سارے ایشوز خود بخود ریزالو ہوں گے روزمرہ کے حساب سے. دوئم، کچھ ایس او پیز ہم ان سے طے کریں گے، کچھ ریڈ لائنز، اور وہ کنسنسس سے ہوگی. کوئی ول ناٹ تھرسٹ اینی تھنگ ڈاؤن دیئر تھروٹس. اور آخر میں اگر اس پہ معاملات درست نہ ہوئے تو ابھی سوچ و بچار ہے، مگر سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ ہیں جو پوسٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر وہ انونیمس نہیں ہونی چاہیے، وہ گمشدہ نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں کہ پوسٹ کرنے والا نثار ہے مگر نام اس کا ظہیر ہے. وہ پھر کچھ کئی ممالک نے کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو میک شیور، جس طرح اب ہمیں مشکلات ہیں جو اپلوڈ یہاں پاکستان سے ہوتی ہیں ان کو تو ہمیں بلا رہے ہیں اور ان کی تفتیش کر رہے ہیں، مگر بہت ساری جو اوریجنیٹ باہر سے ہوتی ہیں، خام امریکہ ہے، یورپ ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، ان کا جب تک سروس پرووائڈرز ہم سے تعاون نہ کریں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہم یہاں مثلا ایک پرپوزل آیا ہے اور یہ ابھی تک اپروو نہیں ہے، میں صرف آئی ایم پٹنگ اٹ آن دی ٹیبل جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، کہ جو بھی کسی کا ایک اکاؤنٹ ہو اٹ شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو ہز موبائل. یہ پرپوزل ہے، کئی کنٹریز میں ہے، شاید کریں شاید نہ کریں. اس طرح اور بہت سارے پرپوزلز ہیں. میں ایک دفعہ پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، آخری بات، لیٹ می ایشور یو ود آل دا فورس ایٹ مائی کمانڈ، انشاءاللہ there will be no restriction on the social media, but yes, there will be red lines in line with the law and the constitution of Pakistan. بس یہی ہے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیے. کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو ڈالتا رہے، we will move ahead. اور اس میں کوئی دھمکیاں بھی نہ دے سڑکوں پہ آنے کا. ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، ہم اس سسٹم کو صحیح لائنز پہ، سوشل میڈیا کو صحیح ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا، میں چائنا کی یا بہت سارے اور دوسرے ممالک کی نہیں بات کر رہا، میں ڈیموکریٹک کنٹریز کی، اوپن کنٹریز، اوپن اینڈ ڈیموکریٹک کنٹریز، جہاں ایس او پیز ہیں، جہاں ریڈ لائنز ہیں، جہاں مانیٹرنگ آف سوشل میڈیا ہے، ان وٹ ایور وے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پاکستان میں بھی یہ بھی او اٹ ٹو آر فیوچر جنریشنز کہ بہت سارا جو گند، جو مک، جو کیا کچھ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، ہم اپنی آئندہ والی نسلوں سے اس کو بچائیں. بہت شکریہ. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ اگر جسٹس پائیسا کی رپورٹ ہو وہ تو ساری شائع ہو جاتی ہے، آپ جو رپورٹ بنائیں اس کا صرف ایک پیرا شائع ہوتا ہے، پیرا ہے. کیا
ایک پہلا ہی رپورٹ ہوتی ہے, دوسرا سر وہ آج جو نائب قاصد ہو گیا آج خوشی کی ہے اس کا کام ہے. نائب قاصد بہت افسوس ہوا. کس کا وہ نائب قاصد تھا؟ ہاں نہیں, مگر کس آفیسر کا تھا؟ وہ 4 مہینے پہ چھٹی پہ تھا, کل ہی واپس آیا تھا. میں صبح جو میں نے تحقیق کی بدقسمتی سے مجھے ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اس کو کوئی پریشانی تھی نہیں. جو مجھے ان کے افسر صاحبان بتاتے ہیں کہ وہ ایک چیز کا اکثر ذکر کرتا تھا کہ اس کا بیٹا ملازم ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے علاوہ اس نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا, بلکہ تحقیقات جاری ہے. اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ, مگر ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا, اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹلی گرا ہے یا خودکشی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل تک تحقیقات ہو جائے گی. بٹ وی لک آفٹر ہز فیملی انشاءاللہ, وی لک آفٹر ہز سن. میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ قانون کے مطابق اس کے بیٹے کو ملازمت دی جائے, جس کی اس کی بہت خواہش تھی. مگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی یا خودکشی تھی, یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک معلوم ہو جائے گی. جی وہ دیکھیں, جو بار بار میں بھی کہتا رہا اور بھی منسٹر صاحبان نے کہا, جو ریکمنڈیشنز تھیں کمیٹی کے, وہ وزارت اسی ایشو پہ تو کنفیوژن آئی, وہ وزارت داخلہ نے مکمل طور پر ان کی اشاعت کر دی جو ریکمنڈیشنز تھی اپنی کمیٹی. یہ جو لاسٹ اسٹریٹجی کو اس طرح آپ نے ڈیل کیا ہے اس کو اوور اپریسیشن مل رہی ہے. وہاں آ رہا ہے سر, یہ ویڈیو پالیٹیشن کی پولیٹیکل ترقی جب بڑی ہے تو آپ معاملات ہر معاملے میں پولیٹیکل ترقی کر رہی ہے. آپ کی حکومت یہی کہ آپ کے سامنے مختلف معاملات پہ کنسنسس کی طرف جاتی ہے. یہ معاملہ شروع کیا ہے پولیٹیکل پارٹی نے, اور ڈیفینیٹلی ایک سائنس کے اعتبار سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو کیا آپ پولیٹیکل پارٹی سے کنسنسس مشاورت کریں گے سر کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے, پرٹیکولرلی جو پارٹیوں طریقے صاحب؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بلکہ آپ بہت شکریہ, آپ نے اچھی تجویز دی ہے. سوشل میڈیا کے لیے ایس او پیز بنانے کے لیے میں آج ہی یا کل اسپیکر کو درخواست کروں گا کہ وہ میٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بنا لیں. جو ایس او پیز متفقہ طور پہ تمام سیاسی پارٹیز طے کریں گی, مجھے اس پہ عمل درآمد کرنے میں بالکل ذرا بھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ملک صاحب. محنت کے حوالے سے جو آپ نے خط لکھا ہے نجی آگے سوسائٹی میں چھاپنے کے حوالے سے اس کا خیال کر رہے ہیں, تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ ڈیٹیل میں انشاءاللہ چند دنوں میں دوں گا. یہ انٹرنل خط تھا, مناسب نہیں ہوتا, نہ وہ لیک ہونا مناسب ہوتا ہے. اور میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, میں ان سے تو بالکل گلہ نہیں کرتا. جرنلسٹ کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے خبر لینا ہر طرف سے, مگر ایک بہت بڑی بددیانتی ہے سرکاری افسروں کی کہ وہ ایسی خبر لیک کریں. تو اس کا جواب آ گیا. اس کی انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ساری پوزیشن آپ کے سامنے ہو جائے گی. حاجی نواز رضا صاحب. صاحب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف حملہ کرتے ہو پیسے کرتے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی؟ کل بھی سید خورشید شاہ صاحب نے آپ کا ایک اٹیک کیا ہے, اس سے پہلے بھی سندھ میں مختلف لیڈر آپ سے اس طرح کی گفتگو کرتے رہتے ہیں. کیوں نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو بھی اس کام پر لگا دیں تاکہ آئی صاحب میرے پاس تو آپ ہی ہیں, آپ مہربانی کریں آگے لگے. باقی میں تو آپ کا جواب نہیں دیتا. ایک بہت معزز شخصیت پچھلے دنوں مجھے ملنے آئی, وہ ریلیجس شخصیت ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں اور باتیں بھی کی, اور ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آپ پہ بہت حملہ کرتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, جو صاحب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جس کماش کی یہ پارٹی ہے اور جو ان کی کارکردگی ہے, وہ جو آپ پہ اٹیک کرتی ہیں اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے. تو بس میرا یہی جواب ہے. یہ بالکل غلط ہے. یا تو وہ نیب کے جو
لوگ ہیں ان کا نام کوٹ کریں. یہ بھی انانیمس ہے اور ذرائع سے آتا ہے. یہ اس لیے جب پہلے ان کا آیا اس میں سیریس لیگل لکونس تھے. اب ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. الطاف حسین کے حوالے سے ہمیں ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ہم ریڈ وارنٹ اس قانون کے مطابق دیں جو انٹرپول کے ہیں, اپنے قوانین کے مطابق نہ دیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے واپس بھیجا گیا تھا. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ واپس آگے قانون کے مطابق ہوگا, اور یہ خبر بالکل غلط ہے. انشاءاللہ قانون کے مطابق خواہ کامران کیانی ہے خواہ کوئی اور ہے, اس کے مطابق ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے. اعزاز سید صاحب. سندھ میں بھی شکایات ریلیجس کی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. ابھی آپ ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا, لاہور میں بھی شکایت آئی ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے کہ فیملی کو لے کے گئے. کنسیپچولی یہ بات غلط نہیں ہے کہ ایک بارڈر سیکورٹی کی ایجنسی کو ہم